Go. آداب عرض ہے ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین تبصروں کے لیے، تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز، ایک جہتی خبر نامہ۔ حکومت ہند بچہ مزدوری کے خاتمے کے تئیں پابند عہد۔ ناظرین، حکومت ہند ملک سے بچہ مزدوری کے خاتمے کے تئیں پابند عہد ہے۔ حکومت نے بچہ مزدوری روک تھام اور ریگولیشن ایکٹ 1986 میں ترمیم کی ہے اور بچہ مزدوری کی روک تھام ریگولیشن ترمیمی قانون 2016 میں وضع کیا ہے، جو 1 ستمبر 2016 میں نافذ کیا گیا ہے۔ یہ ترمیمی قانون 14 ستمبر سے 14 سال سے 18 سال کے کم عمر کے بچوں کو ذریعے کسی بھی پیشے اور طریقہ کار میں کام کرنے یا وہاں ملازمت کرنے پر مکمل پابندی عائد کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ترمیمی قانون 14 سے 18 سال تک کے نوجوانوں کو کسی بھی خطرناک پیشے یا طریقہ کار میں کام کرنے کے لیے لگائے جانے پر روک لگاتا ہے۔ یہ ترمیمی قانون کے خلاف ورزی کی صورت میں عاجرین کے لیے سخت تر سزا کا التزام کرتا ہے اور اسی طرح کی خلاف ورزی کو قابل دست اندازی بتاتا ہے۔ بچہ مزدوری سے متعلق قانون میں ترمیم کر کے قانون فریم ورک کو مضبوط کرنے کے بعد حکومت ہند نے بچہ مزدوری روک تھام اور ریگولیشن ترمیمی ضوابط 2017 عیسوی میں بھی وضع کیے ہیں، جو اس قانون کے التزامات کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی حکومت اور ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری اور فرائض طے کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، حکومت کی جانب سے بچہ مزدوری کے خلاف عائد قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک بھر میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ بچہ مزدوری سے جبراً کام لیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں بھی میونسپل کارپوریشن میں کچرا اٹھانے والی ٹریکٹر ٹرالیوں کے ڈرائیورز بچہ مزدور ہیں اور مختلف محکمہ جات میں بھی بچہ مزدوروں سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ صورتحال دیکھتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور دیگر ٹویٹر اکاؤنٹ پر بچہ مزدوروں سے کام لیتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ ضلع نظام آباد، شہر نظام آباد میں مجاہد نگر میں چند نوجوانوں نے ایک ٹرالی کو روکتے ہوئے اس کی ویڈیوگرافی کی گئی ہے، جس پر ایک بچہ مزدور جو پڑھنے لکھنے کی اس کی عمر ہے، اس سے ٹرالی ڈرائیونگ کرنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ناظرین، اس سے قبل بھی 1 ماہ قبل بھی ٹریکٹر ٹرالی کے زد میں آ کر ایک 14 سالہ بچہ برسر موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس دانستہ طور پر کی جا رہی غلطی کے تدارک سے کے لیے ضلع انتظامیہ اس جانب توجہ دینے سے قاصر ہے۔ آج بھی چند نوجوانوں نے مجاہد نگر میں ایک ٹرالی کو روکتے ہوئے اس کی ویڈیوگرافی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے۔ ناظرین، ایک لمحے فکر ہے۔ جبکہ بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے، بچہ مزدوری کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے، سخت قوانین بنائے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ضلع نظام آباد کے میونسپل کارپوریشن میں کنٹریکٹر کی جانب سے ٹریکٹر ٹرالیوں پر بچوں کو ڈرائیونگ کے لیے رکھا گیا ہے، بچوں سے ڈرائیونگ کا کام لیا جا رہا ہے، جو ایک لمحے فکر ہے۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کرتے ہوئے ان جو قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں سخت سزا دلائے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔
सभी लोग इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करें। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने तमाम लोगों से इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करने का मुतालबा किया और कहा कि इससे गुर्बत और इम्तियाजी सलूक का ख़ात्मा होगा। आलमी यौम इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर यहाँ जारी एक पैगाम हफ्ते को मिस्टर वेंकैया नायडू ने कहा कि समाजी इंसाफ के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा है कि आलमी यौम इंसाफ के दिन के मौके पर याद रखें कि मुल्क के तमाम शहरियों को माशरती व माशी और सियासी इंसाफ को यकीनी बनाना हमारा आइनी अज़्म है। समाज के कमज़ोर तबक़ों के सिलसिले में हमारी खुसूसी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तभी एक मुनसिफ़ाना मुनज़्ज़म माशरे की तश्कील दी जा सकती है। इन्होंने कहा कि आलमी यौम इंसाफ के मौके पर सबको इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म करना चाहिए। समाजी इंसाफ के लिए हर किसी को एक साथ सलूक किया जाना चाहिए, एक साथ सलूक किया जाना चाहिए। सभी को इंसाफ की राह में रुकावट बनने वाली गुर्बत, नाखवानदगी और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद करने के लिए बातचीत शुरू होनी चाहिए। PDP सदर और साबिक़ा वज़ीर आला कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत हिंद को जम्मू कश्मीर में खून खराबे को बंद करने के लिए पाकिस्तान और दिगर मुतालिकीन के साथ बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग कब तक कुर्बानियाँ देते रहेंगे। मौसूफ़ा महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज़ ज़िले अनंत के लोगरीपुरा अश्म मुकाम में जुमे के रोज़ बागा श्रीनगर में जंगजुओं के साथ मारे जाने वाले पुलिस एहलकार के अहल खाने के साथ ताज़ीयत के बाद नामे नागहारों के साथ किया। इन्होंने कहा कि कुछ घंटों के अंदर ही इस पुलिस एहलकार को बेदर्दी से मारा गया। मैं समझती हूँ कि हुकूमत हिंद को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग कब तक कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हमारे पुलिस नौजवान और दूसरे जवान कब तक इस तरह कुर्बान होते रहेंगे। इनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसका हल होना बहुत ज़रूरी है। मौसूफ़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खून खराबे को बंद करने के लिए बातचीत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में खून खराबे बंद करने के लिए कम से कम पाकिस्तान या यहाँ के मुतालिकीन के साथ बातचीत का अमल शुरू करते हुए उसका हल निकालना चाहिए। इनका कहना था कि अगर हुकूमत बार बार कहती है कि पाकिस्तान यहाँ तशद्दुद भड़काता है तो कम से कम इनके साथी तशद्दुद को बंद करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। खून खराबे के अमल को बंद किया जाना चाहिए। दो तरफ़ा बातचीत के ज़रिए बता दें कि बागा श्रीनगर में जुमे के रोज़ जंगजुओं की फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। महलूक एहलकारों की शनाख्त सोहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तौर पर हुई थी। नाज़रीन, मथुरा सड़क हादसे में 4 अफराद की मौके पर मौत और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के ज़िले मथुरा के राया इलाके में ट्रक की टक्कर से वैन में सवार एक ही कुंबे के 3 अरकान समेत 4 अफराद की मौत हो गई है, जबकि दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहात सुरेश चंदर ने बताया कि देर रात तकरीबन 2:30 बजे मिथरा अलीगढ़ शाहरा पर यह हादसा इस वक्त पेश आया जब गाड़ी ड्राइवर को झपकी आ गई और गाड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर मौत वाक़ हो गई है। महलूकीन में 2 बहनें और भाई शामिल हैं। इन्होंने बताया कि सभी बदायूं से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए राजस्थान जा रहे थे। इस हादसे में ज़ख्मी बदायूं के सिविल लाइन्स बाशिंदा प्रभाकर शर्मा 45 साल और उनकी बीवी नीलम 41 साल ज़ख्मी है, जबकि बेटी सरमन 20 साल, काजल 14 साल और बेटे रोहित 18 साल की मौत वाक़ हो गई है। चौथे शख्स की शनाख्त मनीष 22 साल की हुई है। ज़ख्मियों में मारुति ड्राइवर अमरपाल 42 साल भी शामिल हैं, जो सिविल अलायंस बदायूं के रहने वाले बताए गए हैं। इसरो ब्राज़ील के अमेज़न 1 और दीगर 20 सैटेलाइट्स को 28 फरवरी को छोड़ेगा। नाजरीन, हाल ही में कायम शुदा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के पहले तिजारती मिशन में इसरो ब्राज़ील के
अमेज़न 1 और दीगर 20 सैटेलाइट्स को AP के श्री हरिकोटे से 28 फरवरी को छोड़ेगा। इसरो ने हफ्ते को कहा है कि खलाई एजेंसी की खलाई गाड़ी PSLV-C51 का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट्स 28 फरवरी को 10:23 पर छोड़े जाएंगे। इसरो ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि BSLV-C51 NSIL का पहला तिजारती मिशन होगा। अमेज़न 1 इस मिशन का इब्तदाई सैटेलाइट होगा जो ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट मिशन होगा। ये हिंदुस्तान से छोड़ा जाएगा। अमेज़न 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च INPI का पहला ज़मीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट होगा। इस सैटेलाइट के ज़रिए अमेज़न इलाक़े में जंगलात की कटाई की निगरानी के लिए इस्तेमाल कुनिंदों को रिमोट सेंसिंग डाटा फराहम करते हुए मौजूदा ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी और ब्राज़ील के ख़ित्ते में मतलून ज़राअत का तज्ज़िया करने में भी ताउन हासिल होगा। 20 सैटेलाइट्स में इसरो के INS-2DIN स्पेस के 4 और एक सतीश धवन SAT और NSIL के 15 सैटेलाइट शामिल है। PSLV-C51 PSLV का 53वां मिशन है। PSLV-C51 अमेज़न 1 महकमे खला के तहत हुकूमत हिंद की कमेटी NSIL का पहला मिशन है। साल 2021 ईस्वी में इसरो का ये पहला मिशन और SDSC 60 से 78वां खलाई मिशन है। दिल्ली हाई कोर्ट में 15 माह से हस्ब मामूल सुनवाई होगी। नाज़रीन, कोरोना कोविड-19 के बायस जो मुकम्मल तौर पर अंदरून मुल्क में अदालतों में सुनवाई महदूद हो गई थी, वहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मार्च से हस्ब मामूल सुनवाई शुरू करने का फ़ैसला किया है। हाई कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यहाँ 12 मार्च तक मौजूदा ढंग से होने वाली सुनवाई ही जारी रहेगी। काबिल ज़िक्र है कि आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से पैदा शुदा हालत के मद्देनज़र मार्च 2020 ईस्वी से हाई कोर्ट में वर्चुअल समाअत हो रही थी। हालांकि अदालत ने महदूद तादाद में सितंबर 2020 ईस्वी हस्ब मामूल सुनवाई शुरू कर दी थी। 18 जनवरी से हाई कोर्ट की 18 बेंच ने हस्ब मामूल सुनवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, दिल्ली में सुबह को कहर और दिन में गर्मी हो रही है। दिल्ली में हफ्ते को रोज़ सुबह हल्की ठंड के साथ कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में मामूली गर्मी महसूस की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सफदरजंग में कम से कम दर्जे हरारत 10.4 और ज़्यादा से ज़्यादा 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा दिनों में कोहर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में इजाफा होने के आसार हैं। हवा के मियार इंडेक्स 124 दर्ज की गई है, जो कि बहुत ख़राब कैटेगरी है। हवा के मियार इंडेक्स के मुताबिक 21 और 22 फरवरी को हवा के मियार में मामूली बेहतरी होने के आसार हैं। मरकज़ी हुकूमत इमदादी कीमत MSP पर या तो क़ानून बनाए या इस धोखे को ख़त्म करे। नाज़रीन, 3 नए ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज मुत्तहिदा किसान मोर्चे के अहम रुकन और स्वराज इंडिया के क़ायद योगेंद्र यादव ने फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इमदादी कीमतें यानी MSP के मौजूदा निज़ाम को धोखा करार देते हुए कहा कि या तो हुकूमत इसको क़ानून के दायरे में लाए या उसे ख़त्म कर दे। योगेंद्र यादव ने हफ्ते के रोज़ कहा कि इस मुल्क में गुज़िश्ता 50 सालों से किसानों के साथ धोखा हो रहा है और अब तक किसान के साथ धोखा किया जाता रहेगा। कब तक किसानों के साथ धोखा किया जाता रहेगा? हुकूमत को इस MSP इमदादी कीमत के सिस्टम को या तो क़ानूनी शक्ल देनी चाहिए या उसे ख़त्म कर देना चाहिए। MSP का तयन करने वाला कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस सरकारी इदारा तो है, लेकिन उसे आईनी हैसियत हासिल नहीं है, इसीलिए इसकी सिफारिशात हुकूमत पर लाजमी नहीं है।
یہی وجہ ہے کہ ایم ایس پی کا التزام صرف کاغذات تک ہی محدود ہے اور زمینی سطح پر اس کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے۔ منڈیوں میں کسانوں کی حالت زار کا حوالہ دیتے ہوئے یوگندر یادو نے کہا ہے کہ جب کسان فصل منڈی میں لے کر جاتا ہے تو اسے کسی نہ کسی بہانے ایم ایس پی برابر قیمت ادا نہیں کی جاتی اور اس کی فصل کی بولی ایم ایس پی کے نیچے ہی لگائی جاتی ہے، جس کے سبب ملک میں کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان قوانین کو واپس لے۔ ناظرین، کابل میں کار بم دھماکے میں 2 کی موت اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو 2 الگ الگ کار بم دھماکوں میں کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بریانہ نیوز چینل نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ پہلا واقعہ آج صبح تقریباً 8 بجے ہوا، جس میں دھماکے کی زد میں آئے 2 لوگ زخمی ہو گئے۔ دوپہر ایک کار میں دھماکہ ہوا جس میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین، مرکزی بی جے پی والی حکومت کسانوں کے ساتھ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ حکومت کسانوں کا درد سننے کو تیار نہیں ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری اور اتر پردیش کے انچارج پرینکا گاندھی واڈرا نے ہفتے کو کہا کہ سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے مرکزی حکومت نریندر مودی حکومت گزشتہ 90 ایام سے دھرنے پر بیٹھے سراپا احتجاج کسانوں کا درد سننے کو تیار نہیں ہے۔ محترمہ پرینکا واڈرا نے بھگرا میں کسان پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کسانوں سے لوٹ ہو رہی ہے، کسانوں کو ستایا جا رہا ہے، کسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے 2 سرمایہ دار دوستوں کو کھلی چھوڑ دی جا رہی ہے۔ 90 ایام سے لاکھوں کسان اس ملک کے راجدھانی دہلی کے سرحدوں پر باہر ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے سراپا احتجاج ہے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ 90 ایام سے اس دوران 215 کسان لقمہ اجل بھی ہو چکے ہیں، شہید بھی ہو چکے ہیں۔ بجلی کاٹی گئی، پانی روکا گیا، تار بچھائی گئی، کیلے سڑکوں پر ٹاکے گئے، ان سے مار پیٹ کی گئی۔ وہ پرامن طریقے سے بیٹھے تھے۔ ملک کی راجدھانی کی سرحد کو اس طرح سے بنایا گیا جیسے ملک کی سرحد ہو اور تمام پولیس فورس سرحدوں پر لگائی گئی۔ کسانوں کو ہراساں کیا گیا، ستایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو رسوا کیا گیا، پانی بند کیا گیا اور انہیں غدار وطن اور دہشت گرد گردانا گیا۔ وزیر اعظم نے کسان کا مذاق اڑایا ہے اور انہیں پرجیوی اور آندولن جیوی کہہ کر ستایا۔ انسان کی طرح ملک کا بھی دل ہوتا ہے، اس دل کے دھڑکنے سے ملک زندہ رہتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہمارے ملک کا دل اس کا کسان ہے جو زمین سے جڑا ہوا ہے، زمین کو سینچتا ہے اور اسے کاشت کے قابل بناتا ہے۔ اس ملک کا کسان ملک کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن آج جب چودھری ٹکٹ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو وزیر اعظم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے اور انہیں کسانوں کا یہ احتجاج مذاق لگتا ہے۔ کانگریس قائد نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر انتخاب میں یہ وعدہ کیا تھا کہ گنے کی ادائیگی جلد سے جلد کر دی جائے گی۔ کسانوں کو گنے کی ادائیگی ابھی تک نہیں کی گئی ہے، ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ کسانوں کی آمدنی دگنی ہو گئی، لیکن کہاں پر ہوئی ہے یہ تو بتائیں۔ پورے ملک میں گنے کے بقایا جات 15 کروڑ روپے ہیں، جبکہ دنیا کی سیر کے لیے وزیر اعظم نے 2 ہوائی جہاز خریدے ہیں جن کی قیمت 16,000 کروڑ روپے ہے۔ آپ کے گنے کی ادائیگی سے زیادہ ان کی ہوائی جہاز کی قیمت ہے۔ ان کے پاس انہیں خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن کسانوں کے گنا ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں۔ ملک کی آج یہ صورتحال ہے۔ ہندوستان اور روس کے درمیان 2 طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوستانی خارجہ سیکرٹری ہریش وردھن شرنگلا کے حالیہ دورے روس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت 2 طرفہ تجارتی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس میں ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری ایک ویڈیو بیان میں مسٹر
شرنگلا نے بتایا کہ روسی نائب وزیر اعظم ریبوکوف اور مسٹر ایگور اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں بشمول وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ دو طرفہ علاقائی اور عالمی مفادات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہریش وردھن رواں ہفتے 17 اور 18 فروری کو روس کے 2 روزہ دورے پر گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان اور روس اعلیٰ ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی کمپنیاں LNG اور کوکنگ کول جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے، جبکہ روسی کمپنیوں نے اندرون ملک آبی گزرگاہوں اور ریلوے اور اسٹیل میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک نے چینئی ولایت یوو ستو کے راہداری کے آپریشن کے سلسلے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 ویکسین بنانے کے ساتھ ہی افغانستان امور اور اقوام متحدہ میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسٹر ہریش وردھن شرنگلا نے بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر ہندوستان کے دورے پر آنے والے ہیں اور اس کی تاریخ بعد میں طے کی جائے گی۔ اس سے پہلے مسٹر لاوروف ہندوستان تشریف لائیں گے۔ ایران پر پابندیاں کم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ناظرین، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ جوہری معاہدے سے متعلق P5+1 کے غیر رسمی میٹنگ سے قبل ایران پر پابندیاں میں نرمی لانے کا ارادہ نہیں کر رہا ہے۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے کہا کہ ہم نے بات چیت کے علاوہ کسی اور اقدام کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ یہ میٹنگ صرف گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ سعد حریری کی شیخ زائد سے ملاقات، امارات کا لبنان کی حمایت کا اعادہ، لبنان کے موجودہ صورتحال اور نئی حکومت بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات کی گئی ہے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کے ساتھ ملاقات میں امارات کی طرف سے لبنانی لوگوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق محمد بن زاید ال نہیان نے کہا ہے کہ امارات نے لبنان کے لیے لوگوں کی اتفاق استحکام اور ترقی کرنے کی خواہشات کی حمایت کی ہے۔ جمعہ کو ہونے والے اس ملاقات میں لبنان کی موجودہ صورتحال اور نئی حکومت بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ ناظرین، دبئی کے ولی عہد نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ لبنان میں ایسی حکومت بنے جو قومی مفاہمت کو ترجیح دے، تفریق کو ختم کرے اور موجودہ چیلنجز پر قابو پانے میں کلیدی کردار ادا کرے۔ دونوں اطراف سے باہمی تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے علاوہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ مشاورت کے بعد سعد حریری نے کورونا وائرس سمیت تمام معاملات پر امارات کی حمایت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے امارات کے مریخ کے کامیاب مشن پر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو مبارکباد دی۔ ناظرین، امارات میں مقیم امیر ترین افراد کی مجموعی دولت $870 ارب ہے۔ 2000 سے 2020 عیسوی تک 35,000 مالدار لوگ امارات منتقل ہوئے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں امیر ملکوں کی فہرست میں امارات سر فہرست آ گیا ہے۔ امارات میں آباد امیر ترین افراد کی کل تعداد 83,400 تک پہنچ گئی ہے اور ان کی مجموعی دولت $870 ارب ہے۔ یہ رقم درہم میں 3.19 ٹریلین بنتی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق نیوز ورلڈ ویلتھ نے جو دنیا بھر میں مالدار شخصیات کی دولت سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے میں مہارت رکھتی ہے، نے رپورٹ میں جاری کر کے بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں موجود 31 افراد دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات، مالیاتی امور اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ 22% انجینئرنگ، 7% میڈیسن اور 6% کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی نے بتایا کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران امارات دنیا بھر میں امیر تارکین وطن کو اپنے یہاں لانے والے بڑے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے لے کر 2020 عیسوی تک 35,000 سے زیادہ امیر لوگ امارات منتقل ہوئے۔ زیادہ تر کا تعلق انڈیا، مشرقی وسطی اور افریقہ سے ہے۔ نیو ورلڈ
ویلز کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے امیروں کو امارات مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ یہاں آمدنی کا تناسب اعلیٰ ہے، صحت نگہداشت کا انتظام بہترین ہے، ٹیکسی کی شرح کم ہے، علاوہ ازیں یہ انٹرنیشنل بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ ویلز کمپنی کے مطابق خطے میں موجود کل دولت 4.3 ٹریلین ڈالر کی لگ بھگ ہے۔ تقریباً 3,90,000 امیر افراد مشرق وسطی میں سکونت پذیر ہیں، ان میں سے ہر ایک $10 لاکھ یا اس سے زیادہ کا مالک ہے۔ ناظرین، کورونا وبا کے خلاف جیت، لیکن راستہ بھی بہت طویل ہے۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت WHO نے عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے بارے میں جمعہ کے روز کہا کہ دنیا میں کورونا وائرس کووڈ-19 کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن اب بھی بہت طویل سفر طے کرنا باقی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریس نے جمعہ کے روز میونخ سیکورٹی کانفرنس MSC میں کہا کہ ہاں، ہم کورونا کے خلاف جنگ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وبا سے ہونے والے کیسز اور ہلاکتوں میں کمی آ رہی ہے۔ دنیا اس وبا کے سبب سخت حیران و پریشان بھی رہی ہے۔ ناظرین، اسی دوران اندرون ملک بھارت میں 2 دن سے کورونا کے 13,000 سے زائد نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے ملک میں کورونا وائرس کے 13,000 سے زیادہ نئے مثبت مریض سامنے آ رہے ہیں، جس سے اس کے فعال کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، دریں اثنا ملک میں اب تک 1,07,15,204 افراد کو ویکسینیشن کے ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔ ہفتے کی صبح وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 13,993 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 1,09,77,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مثبت مریضوں میں 3,585 سے بڑھ کر مجموعی تعداد 1.43 لاکھ ہو گئی ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو 793 اور جمعے کے روز 2,200 مثبت مریض درج ہوئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10,307 مریض صحت مند ہوئے ہیں، جس سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,06,78,048 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں 135 کروڑ کی آبادی ہے۔ ناظرین، اسی عرصے کے دوران 101 مزید مریض اس وبا سے فوت ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,56,212 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا یابی کی شرح 97.27%، فعال مثبت مریضوں کی شرح 1.30%، جبکہ اموات کی شرح اب بھی 1.42% ہے۔